اگر تم پر کبھی مشکل پریشانی بیماری آ جائے تم نبی کا ذکر کیا کرو، اس ذکر کا صدقہ اللہ مشکلیں دور فرما دیتا ہے۔ اس تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ اس حوالہ سے اشرف علی تھانوی نے نشر الدین فی ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ ان لوگوں کو بتلائیں جا کر کہ اپنے گھر کی کہانیاں تم کھولتے نہیں ہو اور آ کے ہم سے کہتے ہو کہ تم شرک یا بدعت یا خلاف شرع کام کر رہے ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اشرف تھانوی کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں طاعون کا مرض پیدا ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں کرونا کا مرض آ گیا، توبہ نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں منت مانی کہ میں تیرے نبی کی شان میں کتاب لکھوں گا۔ کہتا ہے کہ جب میں کتاب لکھنے بیٹھتا تو حضور کے اس ذکر کی وجہ سے ہمارے محلے میں کبھی فوتگی نہیں ہوتی تھی، اور جس دن میں کتاب لکھنا چھوڑ دیتا دو چار جو لوگ تھے ان کو فرشتہ آ کے پھڑکا جاتا تھا۔ کہتا میرا ذہن تھا کہ شاید یہ وسوسہ ہے کہ میں لکھتا ہوں تو موت نہیں ہوتی، میں چھوڑ دیتا ہوں تو دو چار لوگوں کو موت آ جاتی ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتا میں مسلسل کتاب لکھتا رہا، اور جتنے دن میں کتاب لکھتا رہا موت کا فرشتہ ہمارا محلہ ہی چھوڑ گیا تھا۔ اب تھانوی آگے لکھتا ہے کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے کہ ہمارے ہاں مرض پیدا ہو گئی ہے اور اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل رہا، کوئی علاج، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے تاکہ اس مرض سے ہمیں نجات ہو جائے۔ اب تھانوی نے کیا کہا میں آپ سے کہتا ہوں جو کتاب میں نے اللہ کے دربار میں حضور کی شان میں لکھی، نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبوؤں کو بکھیرنے والی کتاب، میں نے وہ کتاب جب لکھی تھی تو ہمارے محلے کے مرض ختم ہو گئے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مرضیں دور ہو جائیں میری کتاب کو پڑھو، اس کتاب کی برکت سے تمہارے محلے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ سادہ لہجے میں کہہ دینا صدیق اکبر کے زمانے میں کتنی مرتبہ ربیع الاول آیا تھا، آپ نے کتنا میلاد منایا؟ فاروق اعظم کے زمانے میں کتنا ربیع الاول آیا، آپ نے کتنا میلاد منایا؟ عثمان و علی کے زمانے میں آیا۔ اگر انہوں نے میلاد نہیں منایا تو انہوں نے انکار کہاں پہ لکھا ہے؟ اور جن کو صبح شام حضور کے دیدار ہوتے ہو اگر وہ یہ کام نہ بھی کرتے تو ان کے لیے وہی دیدار ہی کافی تھا، لیکن اگر یہ کام ہے کہ جو انہوں نے کیا پھر ہمیں کرنا چاہیے، تو صحابہ نے کون سا نشر الطیب کتاب لکھی تھی؟ انہوں نے کب کہا تھا کہ اس کتاب کو پڑھو گے تمہاری مرضیں اور تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کتاب لکھو لیکن نبی کی شان میں لکھو، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کا ذکر گھر میں کرو، اس ذکر کے صدقے بھی اللہ مرضوں کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ حیدری، یا علی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عمل ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا اس وقت رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا، اور پھر ہر نبی اپنے دور میں ہمارے نبی کے ذکر کو بلند کرتا آیا، اور پھر ہر دور کے علماء نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا، اور آج ہمارے لیے بھی کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ سے اپنی زندگیوں کو وابستہ کریں، کیونکہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ میرے موضوع کا جو عنوان ہے وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اصلاحی طلب باتیں ہیں، کیونکہ محفل کے حوالہ سے میری پہلی محفل آپ کے ہاں ہے، اور بھی بہت ساری محفلیں ہوں گی، کچھ بطور پیغام درد میں آپ کو دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، کیونکہ میں نے ادھار 20-25 منٹ لیے ہیں، اس کے بعد پھر محفل کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا انعام ہے کہ جب بندہ اس ذکر میں آ کے بیٹھتا ہے
اس کو محروم لوگوں میں اور بد نصیبوں میں نہیں لکھا جاتا بلکہ خوش نصیب لوگوں میں لکھا جاتا. لیکن ہمیں اپنے ذکر کے اندر تھوڑی سی اصلاح کرنی چاہیے. یہ میرے بیٹے بھی بات غور سے سنیں اور میری بیٹیاں بھی میری بات کو غور سے سنیں. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے اصلاح طلب پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں محفل ذکر تو ہوتی ہے لیکن اس ذکر کی محفل میں کوئی وقت مخصوص نہیں ہوتا. اور جب وقت مخصوص یا محدود نہیں ہوتا لوگ پھر ذکر مصطفیٰ سے بیزار ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارا مخصوص وقت ہونا چاہیے. بلکہ بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر سب سے پہلے درود و سلام کا اہتمام کروانا. گلدستہ درود پاک. پہلے ہمارے بزرگوں کا ایک نظام تھا کہ محفلوں کا سسٹم تو اس وقت اتنا نہیں تھا لیکن گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا تھا. تو اصلاح طلب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کے اندر ہماری بیٹیاں ہیں ہمارے بیٹے ہیں تھوڑا سا ماحول پیدا کریں کہ گلدستہ درود و سلام کا وہ نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. مخصوص وقت کا اہتمام کریں. مغرب سے عشاء ہے یا عشاء سے بعد کا معاملہ ہے. اب جس محفل پاک کا آغاز بھی 10 بجے ہو اور 1 بجے مولوی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوں وہاں معاشرے میں اصلاح کیسے ہو سکتی؟ اور پھر سب سے درد بھری بات کیا ہے کہ 1 بجے آپ لنگر کھولیں گے. 1 بجے کون لنگر کھانے کے قابل ہوتے؟ انسانی طبیعت اس کو ضرورت جو کھانے کی ہے وہ 1 بجے کی ہوتی ہی نہیں ہے. میں کسی کا مہمان بن کے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں حضور آپ کے آنے کی خوشی تو بڑی ہے لیکن پرائم منسٹر ہمارے سوئے ہوئے ہیں وہ جاگیں گے تو 2 بجے آپ کو کھانا ملے گا. مجھ پہ کیا گزرے گی؟ ایک نبی کا مہمان ہو یا ولیوں کے نام محفل ہے وہ ولیوں کا مہمان بن کے ہمارے پاس آئے اور ہمارے ہاں وقت کی قدر و قیمت ہی نہ ہو اور پھر رات گئے ہم یہی کہتے رہیں کہ محفل میں شامل تھے اور پھر ہم نماز سے بھی دور ہو جائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نماز فجر سے غیر حاضر ہوا تو آپ نے وجہ پوچھی. اس نے کہا حضور بات یہ ہے میں کسی فلاحی کام میں مصروف تھا اس لیے تاخیر ہو گئی میں نماز فجر میں شامل نہیں ہو سکا. تو جناب عمر نے فرمایا اس سے بہتر عمل یہ تھا کہ تو وقت پہ سو جاتا اور پھر صبح وقت کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتا. سبحان اللہ. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سب سے بڑا سیاپا ہمارے گھر میں یہ پڑتا ہے کہ وہی گھر والے اور ہمارے آس پاس لوگ اللہ کی یاد اور نماز سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. نہ صاحب یہ ایک مستحب عمل ہے. اس کے مقابلے میں جو فرض نماز ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. وقت کا خیال رکھا کریں. ہم کسی نعت خواں نقیب محفل یا کسی بھی ذات کے خلاف نہیں ہیں لیکن مخصوص وقت ہو کہ لوگ ایک اشاش بشاش طبیعت کے اندر حضور کے ذکر کو لے کے جائیں اور جب صبح نماز فجر کا وقت ہو وہ تازگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے. دوسری اصلاح طلب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نعت خوانی کا سسٹم ہے اس کو حضور کی محبت نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں لوگ اس کو سیزن سمجھتے ہیں کاروبار سمجھتے ہیں. حضور سے محبت اور حضور کی ثنا خوانی یہ عام لوگوں کے نصیبوں میں نہیں ہوتا. جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس کو اللہ کے حضور کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ لب کی حرکت نصیب ہوتی ہے. اور یہ تو وہ عمل ہے جس کو خود اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے. اور ہم اس عمل میں کتنے کام چور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا لباس ہماری شکل ہمارا رویہ خلاف شرع ہوتا ہے. اصلاح طلب بات ہے. اس بات کو برا نہ سمجھیں. یہ مجھ پر ضروری ہے کہ آپ کے گاؤں کے اندر یہ حق کا پیغام میں دے کے جاؤں تاکہ کوئی دوسری محفل ہو تو جو ہماری کمزوریاں ہیں اس کے اندر اصلاح ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں یہ ذکر اور جو دف کا معاملہ ہے اس پہ علماء کی بڑی سختی ہے. بڑی سختی ہے. اگر تھوڑا سا راستہ بنتا ہے وہ الگ بات ہے ورنہ اس پہ بڑی سختی بیان فرمائی گئی ہے. لیکن ہم تو اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں جن واقعی جو نے مولوی صاحب ساڑھے مغرب پہ گئے. تو اگر انتظامیہ سیانی عقل مند ہو جائے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا رشتہ ہے اس کو اور مضبوط کر سکتے ہیں. اصلاح طلب کے حوالہ سے جو آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو بھی چاہیے
کہ ہم ایسی گفتگو لے کر آئیں کہ نہ صرف جس میں وہ پرانے واقعات ہیں یا من گھڑت یا ضعیف روایتیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں ان کا اصلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسی گفتگو لے کر آئیں کہ جس کی معاشرے کو ضرورت ہے. آج ہمارا معاشرہ عشق نبی کا دم تو بھرتا ہے، لیکن جو عمل کا راستہ ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں. نا صاحب اپنے عمل کو نبی کی ذات سے ایسے نہ وابستہ کریں کہ لفظوں سے تو ہم عاشق بن جائیں، عمل ہمارا یزید سے بھی بدتر ہو جائے. نا صاحب اپنی زندگیوں کے معاملات اس انداز سے نہ گزاریں کہ ظاہری طور پہ تو ہم مسلمان کہلوائیں، لیکن ہمارے عمل ایسے ہوں کہ ہمارے جو مسلمان اور ہمارا پڑوسی ہے وہ ہم سے ہی پریشان ہو جائے. اپنی زندگی اور اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور ایسے راہ کا انتخاب فرمائیں کہ جو راہ صحیح لفظوں کے ساتھ ہمیں در مصطفیٰ پر لے کر جائے. جب اس راستے پہ ہم پہنچیں گے تو پھر اس وقت ہماری زندگیوں کے اندر اصل قرار اور سکھ اور جو ایک زندگی کا لطف ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا. اس تک پہنچنے کے لیے جو ہماری کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں، نماز پڑھا کریں. یہ حضور کا ہی میلاد ہے. کسی کو طاقت نہ بھی ہو، جب وہ نماز میں کہتا ہے الحمد سے لے کر اللہم صلی علی، وہ بھی حضور کا میلاد کر رہا ہوتا ہے. قرآن پڑھا کرو، طاقت نہ بھی ہو، قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھنے والا حضور کا میلاد خواہ ہی ہوتا ہے. طاقت نہ بھی ہو، دیگے نہ بھی چڑھے، حضور کی بارگاہ میں بہترین حاضری کا طریقہ قرآن کے دامن سے وابستگی ہے. جب بندہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر وہ ہر وقت حضور کا میلاد کر رہا ہوتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم حضور کی اس غلامی کو لے کر معاشرے کے اندر ایسا کردار ادا نہ کریں کہ لوگ ہمیں کبھی قاتل، کبھی ظالم، کبھی غاصب کہیں. ہمارے محبوب کی زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب آپ کو دودھ پیش فرمایا تو آپ کا ایک بھائی اور بھی تھا دودھ میں شریک. تو علماء فرماتے حضور نے ایک حصے کا دودھ پیا ہے اور دوسرے حصے کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑا ہے. ابھی دسیا کرو لوگانو پھکے مارن آڑے ہو کہ ہمارے نبی نے اپنے بھائی کا دودھ نہیں پیا. اسی اٹھیون لگے چار لوگوں جتیاں کوئی نہیں ہوندیاں، اسی سرکار دا میلاد سن کے آ رہے ہیں. خدا را ایسی سوچ نہ پیدا کریں کہ لوگ ہم سے ہی متنفر ہو جائے. جس نبی نے اس معاشرے کے اندر محبت کو عام کیا ہے، ہم اس کا کلمہ پڑھ کے نفرتوں کو عام کریں نہ. اس نبی کی تعلیم کو، سیرت کو پڑھیں جس نے فتح مکہ کے موقع پر کتنے بڑے بڑے ظالم قسم کے لوگوں کو معاف فرمایا. پھر وہ وقت بھی آیا بیٹی کا قاتل سامنے ہے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ چچا کا قاتل حضور کے سامنے ہے، لیکن حضور اس کو بھی معاف فرما رہے ہیں. جی تو چاہتا تھا گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں، لیکن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اصلاحی طلب باتیں عرض کر کے، یہ ہمارے صوفی صاحب نے ایک نعرہ لگایا لبیک، ہے نا، یہ ہمارا ایک بچہ نعت پڑھتا ہے اسی موضوع پہ، وہ ایک شعر سن لئیے پھر اس کے بعد محفل جاری رہے گی. اور صاحب وہ پڑھیں لبیک، دو ایک شعر پڑھنا بس پھر تسی اپنے نظام سے بس شروع کر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کل کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، کل کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. کریاں کریاں بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو، پیارے آقا کے دیوانوں ہاتھ ملا لے آ چلو، پیارے آقا کے دیوانوں ہاتھ ملا لے آ چلو. حب نبی کے ہر دل میں تم جا کر دیپ جلاؤ، اونچ
لبیک 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 یا رسول اللہ ابن علی نے کربلا میں تم کو یہ پیغام دیا ابن علی نے کربلا میں تم کو یہ پیغام دیا یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا توڑ دباؤں کی قوت کو ظلم کے وعدہ توڑ دباؤں کی قوت کو ظلم کے وعدہ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان مٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان مٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھامن عظمت والا رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھامن عظمت والا ہر مشکل کر دے گا وہ سونا مدینے والا وہ سونا مدینے والا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان مٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ جڑے بندے نے مفتی صاحب دا کتاب سن کے سکون ملیا ہے بندہ ذرا مل کے بولے گا سبحان اللہ